تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء کا یہ وفد میری سربراہی میں ہمارے مرکزی سیکریٹری جنرل حافظ عبدالرحمن الحذیفی، مرکزی شورا کے رکن ذوالفقار نقشبندی اور حافظ شیخ اسامہ بن طاہر اور دیگر حضرات، یہ تاریخ 26 فروری کو اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان کو درخواست کی کہ گزشتہ سال بھی ٹنڈو آدم میں ہوٹل ایسی جگہ کھلے ہوئے تھے جہاں پر ضرورت ہے ہی نہیں، اور پھر آخری اشرے میں گزشتہ سال جو ایس ایچ او تھے انہوں نے ہماری طرف لوگ بھیجے کہ آپ جا کر ان سے پرمٹ لے کر آئے۔ ہم کون ہوتے ہیں پرمٹ دینے والے کہ یہاں پر ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ 10 دن پرمٹ دے دو، 10 دن پرمٹ دے دو۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے درخواست دے رکھی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو ہم یہ آپ حضرات کی خدمت میں بتانے آئے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے، اور اس میں جو میں نے لسٹ ان کو دی ہے وہ ہے چھتری چوک پر کوئی قریشی ہوٹل ہے، لطیف گیٹ پر جمعہ ہوٹل ہے، اور اس کے علاوہ جمن شاہ، جمن جتی، لوہار گلی، جلایا پاڑا، چانیا پاڑا، بیرانی روڈ پر لاکھا ہوٹل، بائی پاس جٹیا پاڑا پر ایوب ہوٹل، الہیار گوٹ جیسی اہم جگہ ہیں جہاں پر ہوٹلیں سر عام کھلی رہتی ہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو گلیوں میں بھی ہماری جامع مسجد کے ادھر جو انصاری پاڑا ہے وہاں پر بھی ہوٹلیں کھلی ہوئی دیکھی گئی ہیں، لیکن میں وہاں جا کر خود ان کو سمجھا کر میں نے سماجت کر کے کرتا ہوں، بات مان لیتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں یہ شکایت ملی ہے کہ باقاعدہ پولیس پیسے لے کر اور انہیں وہاں پر کھڑا کر کے کہ بھائی وہاں سے کوئی مولوی گزر رہا ہے تو پردہ نیچے کر دو، یہ کر دو۔ مولوی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا سے ڈرے۔ رمضان کا احترام سب پر فرض ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے نا اور اس کو پانی پینے کی ضرورت ہے، باقی گھر میں روزے دار نہیں ہیں اور روزے دار ہیں، یہ بیمار ہے، تو یہ یوں کر کے پانی پیے تاکہ ان کو نظر نہ آئے۔ حالانکہ اس سردی میں اگر پانی نظر آ بھی گیا تو کون سی پیاس لگے گی، کون سی بھوک لگے گی؟ لیکن ادب رمضان کا فرض ہے، ادب رمضان کا واجب ہے، یہ نہیں کیا جاتا۔ ٹنڈو آدم میں سر عام ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں۔ میں آپ حضرات کی وساطت سے اور آپ حضرات کو خصوصی گزارش بھی کروں گا، ماشاءاللہ ہمارے امداد راہی صاحب بہت پرانے اور حضرت والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، ختم نبوت کے مجاہد آدمی ہیں، تو ان اور دوسرے یہ ہمارے مصطفیٰ صاحب ہیں، یہ سب ساتھی بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل سے یہ سب مسلمان ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے بھی گزارش میری صرف یہ ہے کہ آپ خود بھی اس بات کو نوٹ کریں جہاں پر ہوٹل کھلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی آتے ہوئے مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، اس پر شکریہ ادا کیا کہ فیس بک پر چلی تھی کہ میں اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کی ہے میں نے اور ڈی ایس پی صاحب سے، تو انہوں نے یہ بات کی، کہا کہ صحیح وہ پولیس والے پرمٹ دیتے ہیں۔ قانوناً آپ کسی بھی وکیل سے پوچھیں، پولیس کو ڈی ایس پی کو پرمٹ دینے کی اختیاری نہیں ہے، ڈی سی دے گا پرمٹ، اور پرمٹ صرف 2 جگہ کی ہے، ایک اسپتال اور دوسری بس اسٹینڈ، اور بس اسٹینڈ بھی ایسا جہاں پر بسیں باقاعدہ جو ڈی سی نے بتایا، ایسے بس اسٹینڈ تو میں جامع مسجد کے نیچے لا کر ایک بس جاوید سلیم کے کھڑی کر دوں اور میں اپنی چائے کے ہوٹل بنا دوں اور میں کہوں کہ بھائی اب یہ چائے چلاؤ، بس وہاں لا کر کھڑی کر دوں، اور ماما ایک جگہ کھڑی کر دے، فلاں ایک جگہ کھڑی کر دے، بس یہ اسٹینڈ نہیں۔ یہ بس اسٹینڈ وہی شمار ہوگا جو ڈی سی دے گا، اور ڈی سی بھی اگر غلط بس اسٹینڈ پر دے گا اس پر بھی ہم احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ ڈی سی صاحب اگر غلط بس اسٹینڈ کو پرمٹ دے گا، اور میں تو اس میں اسسٹنٹ کمشنر کو بھی کہہ چکا ہوں، آپ حضرات کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اب تو ریل گاڑیوں میں کھانے چل رہے ہیں، چائے چل رہے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسٹیشن پر۔ آپ اسٹیشن پر میں آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، آپ سب حضرات دیکھنا، وہ پردے لگا کر جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں سب ٹنڈو آدم کے موالی، سب ٹنڈو آدم کی چرسی، ایک بھی اس کے اندر مسافر نہیں ہوتا۔ اور ٹنڈو آدم کی اسٹیشن ایسی ہے ہی نہیں کہ جہاں پر اتنی دیر گاڑی کھڑی ہو کہ چائے بنا کر دی جا سکے۔ روڑی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حیدرآباد یہ رہا قریب میں، کھاتے رہے وہاں، بھلے وہ بے روزگار بھی ہو کھاتے رہیں گے، روزے دار بے روزے دار بھی کھاتے رہیں گے تو ہمیں اعتراض نہیں، اللہ پکڑے گا، لیکن وہاں 20 منٹ گاڑی رکتی ہے، یہاں پر روٹی بھی بنا کر دی جا سکتی ہے، یہاں 1 منٹ کے لیے گاڑی رکتی ہے، اور سارے بٹھا رکھے ہیں یہاں پر ان لوگوں نے اسٹیشن کے نام پر بٹھا رکھے ہیں موالی، چرسی، بھنگی، سارا دن چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بند کیا جائے، اور جو میں نے یہ آپ حضرات کو میں دے کر جا رہا ہوں
لسٹ میں نے دی ہے اسسٹنٹ کمشنر کو ان تمام جگہوں پر. اور اگر یہ بھی میں آپ حضرات کی نصاحت سے حکام بالا سے مطالبہ کرتا ہوں تو گزارش کرتا ہوں، اگر رمضان المبارک کے اندر بے حرمتی کی گئی رمضان المبارک کی تو مسلمان انشاءاللہ سارے مسلمان ہیں. رمضان المبارک کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے رمضان کی کہ ساری چاروں کتب رمضان میں نازل ہوئی، قرآن رمضان میں نازل ہوا، شب قدر رمضان میں ہے، رحمت کے دروازے رمضان میں کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے رمضان میں بند ہوتے ہیں، شیطان رمضان میں قید ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر شیطان گیری ہوگی تو اس پر ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اور آج پتہ نہیں کس حوالے سے ہڑتال ہے، جس حوالے سے بھی ہو، ہم مذہب کے حوالے سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے رمضان میں ہڑتال بھی کر سکتے ہیں اور احتجاج بھی. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ رمضان آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. بہت شکریہ آپ تمام کا.